بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا۔ یہ سچا واقعہ ہے، اس سے آپ نے ضرور سبق حاصل کرنا ہے۔ بغداد میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر بہت سال پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اس کا کوئی بھی صاحبان نہیں تھا۔ ایک بیٹی تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ اس کی عمر صرف 4 سال تھی، جس کے لیے وہ محنت مزدوری کرتی اور حلال روزی کما رہی تھی۔ وہ عورت بہت عبادت گزار تھی اور اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی اسی انداز سے کی تھی، اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت تھی۔ اہل بیت کی عشق کا دم بھرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو کتنا چاہتے ہیں، یہی انداز اس نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ جب کوئی انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے گھرانے کے ہر فرد کو اتنی ہی تعظیم اور عزت دیتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنی پڑوسن سے سنا کہ بغداد شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ موجود ہیں جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ولیوں کے سلطان ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ان کی شان بھی اونچی، گھرانہ بھی سیدوں کا اتنے بڑے گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود عاجزی کمال کی ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی پر بھی اپنی قابلیت نہیں جاڑی، نہ ہی اپنے علم اپنے منصب کے بارے میں ذکر کر کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھایا، اور جھکاؤ اتنا کہ کوئی سائل ہو یا غریب، بیوہ ہو یا یتیم، نادر ہو یا کمزور، رنج کا مارا ہو یا مسکین، سب کی مدد کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ ان کا بولنا تو اتنا پیارا ہے جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہوں، اور میں تو مریدہ بن چکی ہوں۔ وہ میرے مرشد ہیں، ان کی ہر بات ہر نصیحت میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بیوہ عورت اس پڑوسن کی بات سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اس کے دل میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ میرے دل میں بھی ان کی محفل میں حاضر ہونے کی آرزو ہے، میں ان کی محفل میں حاضر ہو کر اپنے دامن کو خوشیوں سے بھر لوں گی۔ تو پڑوسن نے کہا، چلو میں ان کے دربار میں جا رہی ہوں، میں تو ان کے پاس جا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہوں۔ اس نے کہا، ابھی تو مجھے کپڑے دھونے دریا پر جانا ہے، پھر کبھی چلوں گی۔ بس یہ بات سچ ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت آ چکی ہے۔ پڑوسن نے کہا، تو چلو تم کام کرو، میں دربار غوثیہ میں چلتی ہوں۔ پڑوسن کے جانے کے بعد کپڑوں کا ڈھیر اس نے اٹھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا۔ اس کی بیٹی بہت چھوٹی تھی، جو کہ اس کو اکیلا گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ کپڑے دھونے لے کر جاتی تھی۔ نہر دجلہ کے کنارے بیٹھ کر وہ کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اب تک ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیٹی نے ایسی کوئی حرکت کی ہو کہ دریا کے کنارے جا رہی ہو یا اپنی ماں کو تنگ کرتی ہو، بس وہ دور بیٹھ کر اپنی ماں کو دیکھتی رہتی۔ اس طرح دن گزر رہے تھے۔ اس عورت نے اب تک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت نہیں کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان روزگار کی فکر میں لگا ہوا ہو تو اس کو فرصت کہاں ملتی ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے، لیکن اس کے دل میں عقیدت تھی، اور اس کی پڑوسن جب بھی آتی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کہی ہوئی باتیں اسے ضرور سناتی کہ کس طرح انہوں نے آج تک ایسا بیان کیا جس میں اللہ پاک کی تعریف کی گئی، یا قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر بتائی، یا کسی واقعے کی تفصیل بتائی۔ یقین جانو لوگ ان کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ تو طالب ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر پڑوسن کہنے لگی، دیکھو بہن، یہ دنیا کا کام تو یوں ہی چلتے رہیں گے، لیکن کسی اللہ والے یا عالم دین کے پاس بیٹھ کر تم اپنے آپ کو سنوار سکتی ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے چشم و چراغ کو کیا تم نہیں دیکھنا چاہتی؟ یہی موقع ہے۔ تو وہ کہنے لگی، تو چلو آج میں تمہارے ساتھ ان کی باتوں کو سننے جاؤں گی، کیونکہ تمہاری باتوں سے میرے دل میں جوش و ولولہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن میری بہن مجھے بتاؤ، میری بیٹی چھوٹی ہے، کیا یہ میرے ساتھ بیٹھے گی؟ پڑوسن کہنے لگی، لیکن فکر کی بات کوئی نہیں، ان کی محفل میں ہر کوئی ادب سے بیٹھتا ہے، ہر کوئی شریک ہوتا ہے، بدتمیز بھی باتمیز ہو جاتے ہیں، گستاخ بھی باادب ہو جاتے ہیں، کیونکہ فیض و برکات سب پانا چاہتے ہیں۔ اس لیے تمہاری بیٹی بھی ادب سے بیٹھ جائے گی، اچھی بچی ہے، بات کو سمجھ جائے گی۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں ذرا یہ کام نپٹا لوں، پھر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے ساتھ دریا دجلہ کے پاس گئی اور حسب معمول کپڑے دھو کر پھر واپس آئی۔ پھر اپنی پڑوسن کے ساتھ وہ اس محفل میں شامل ہوئی تو کیا دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے
ادب سے آپ کے بیان کو سن رہے ہیں اور ایک بہت ہی پرنور سی خوبصورت سی شخصیت ممبر پر بیٹھی خطاب کر رہی ہے اور ان کے بیان کو لوگ آخر تک سن رہے ہیں۔ کسی کا دل اچاٹ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بیزار نہیں ہو رہا، نہ کسی کو بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے اور نہ کوئی اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی بیٹی بھی چپ چاپ ایک جگہ بیٹھی تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی حضور سیدنا رحمۃ اللہ علیہ کے اس پرکیف بیان کو اور ان کی خوبصورت آواز کو سن رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں ایسی گم تھی کہ اسے بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ ایک کمسن بچی ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کو عقل و شعور بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت تو آپ کی محفل کے آداب کو سمجھ رہی تھی۔ لیکن جب اس کی ماں اسے اس محفل سے نکال کر لائی تو اسے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ وہی بچی تھی نہ کہ جو اس محفل کے آداب کو جانتی تھی اور اب گھر آ کر اس طرح سے کھیل رہی ہے جیسے کوئی بچہ کھیلتا ہے۔ اس کی ماں اس کی طرف سے پریشان رہتی تھی، کیونکہ وہ اکثر کام پر جایا کرتی تھی اور کبھی گھر پر بچی کو چھوڑنا بھی پڑتا تھا اور کوئی دوسرا فرد تو نہیں تھا جو اس کو سنبھالتا۔ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت تھی کہ دل چاہتا تھا ساری عمر ایسی ہی گزر جائے، پیرانے پیر دستگیر ولیوں کے امام کی صحبت میں جا کر دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور دوسری طرف فکر معاش تھی جو کھائی جا رہی تھی، وہ بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ اسی فکر میں ایک دن وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس دن کچھ موسم کے آثار بھی ٹھیک نہیں تھے، دریا کا پانی اور دنوں کی نسبت چڑھا ہوا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے نہر دجلہ پر کپڑے دھونے تھے۔ سوچا تھا کہ بس جلدی سے کام نپٹا کر نکل جاؤں گی، یہی اطمینان لیے وہ اپنے کام میں مگن تھی کہ بچی اس کے پاس بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور بچی دریا میں گر گئی۔ ماں کے تو ہوش ٹھکانے نہ رہے، اس کے ہوش گم ہو گئے۔ بچی دریا میں ڈبکیاں کھا رہی تھی، گہرا دریا غصے میں تھا، اپنا جلال دکھا رہا تھا۔ ننھی سی جان اپنی جان کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ماں مجھے بچا لو، وہ پکار رہی تھی۔ ماں کیسے بچاتی، وہ تو بس چلا رہی تھی۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ خود بھی کود جاتی تو دریا میں وہ بھی بچ نہیں سکتی تھی، وہاں کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو پکار کر اس کا گلا بیٹھ گیا، لیکن بیٹی بچ نہ سکی اور گہرے دریا میں ڈوب گئی۔ ماں کا کلیجہ پھٹ چکا تھا، اس کی دل و جان سے پیاری بیٹی وہ کھو چکی تھی، لیکن ایک امید باقی تھی۔ دوڑتی ہوئی پڑوسن کے پاس آئی، چلو میری مدد کرو، میری بیٹی دریا میں ڈوب گئی ہے، کسی طرح اس کو بچا لو، کسی کو بلا لاؤ، وہ جا کر میری بیٹی کو بچا لے۔ پڑوسن کہنے لگی، شدت کا طوفان آیا ہوا ہے، تمہاری بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ لیکن اس سے ایک ماں کا رونا نہ دیکھا گیا اور اس نے کچھ آدمیوں کو اکٹھا کیا اور پھر تیرنے والوں نے دریا میں کود کر اس بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پانی میں بہہ چکی تھی۔ اب بچی کو کون واپس لاتا؟ بے شک ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ماں کے دل کو کون سمجھاتا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بیٹی اس کی مر چکی تھی، لیکن اس کو بیٹی کو بچانا تھا، اس خاطر ہی یہ محنت کر رہی تھی، ورنہ اس کا اپنا کون تھا کہ اس نے کہا، اے پڑوسن مجھے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے چلو، وہ ضرور ایک ماں کے درد کو سمجھیں گے، غم کو ہلکا کر دیں گے، وہ ہمیشہ ماؤں کے دلوں کو چین پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ درد کی ماری ماں شاہ بغداد کے پاس آئی اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، شہنشاہ بغداد یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کریں، میری 4 سالہ کمسن بچی دریا کا نوالا بن چکی ہے اور آخری امید مجھے آپ سے ہے کہ آپ ضرور میری بیٹی کو واپس لے آئیں گے۔ حضرت میں دریا پر کپڑے دھو رہی تھی، میری بچی کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھ ہوا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگی، آپ کسی کا کہنا نہیں ٹالتے، آپ تو مشکل کو حل کرتے ہیں، میں تو بڑی امید اور بڑی آس لے کر آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مجھے اس طرح خالی جھولی نہ لوٹائیں اور مجھے اس طرح تسلی نہ دیں، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ آپ کے مرید اور چاہنے والے آپ کے ارد گرد جمع تھے کہ اب کیا کرامت ظاہر ہوگی۔ ایک ماں جو کہ رو رو کر اپنا حال سنا رہی تھی، غم سے سینہ پھٹا جا رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو برباد ہو گئی، میرا سب کچھ چھن گیا،
میری بچی میری ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی حضور مجھے آپ اس طرح تسلی نہ دیں، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت جوش میں آئی، چلو دریا کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہاری بیٹی کہاں ڈوبی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شان ولایت دکھائی، اپنا جبہ مبارک پہنا اور اپنا برکتی عصا لیا۔ آپ شاگردوں کے ساتھ اور اس ماں کے ساتھ دریا کے پاس تشریف لائے، لیکن دریا کی طغیانی دیکھ کر ہر کوئی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ لڑکی تو بہہ چکی ہوگی اور ڈوب چکی ہوگی، یا پھر دریا کی تہہ میں اتر گئی ہوگی۔ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تمہاری بیٹی کس جگہ ڈوبی ہے؟ اس نے کہا حضور میں یہاں کپڑے دھو رہی تھی، وہ یہیں سے پھسلی ہے۔ اس نے کہا تمہاری بیٹی کو ڈوبے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ اس نے کہا حضور صبح سے دوپہر ہو گئی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہاں پر تو پانی میں ڈوبتے ہی جان نکل جاتی ہے، سانس ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو بچایا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی آنکھوں میں دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک امید تھی، اللہ کی رحمت سے لو لگائی ہوئی تھی، اور اللہ کے فرمانبردار بندے کو یہ بول رہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے دریا پر حکومت کرنے والے، اے لہروں کو اٹھانے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، گروہوں کو سنبھالنے والے، تو حاضر ہے، لیکن تیرا یہ بندہ عاجز بندہ عبد القادر تجھ سے التجا کرتا ہے کہ اس ماں کے دل کو سکون پہنچا دے، اس کی بیٹی دریا سے صحیح سلامت باہر آ جائے۔ تو جانتا ہے میرا واسطہ تیرے ساتھ ہے، تیرے محبوب کے ساتھ ہے، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں بندے کا یقین کبھی نہیں توڑتا جب وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، جب اس پر یقین کرتا ہے، اور بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو تم سن رہے ہو، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میں مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ کیا تو اپنے عبد القادر کی بات کو ٹھکرائے گا؟ یہ عورت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو چاہنے والی ہے، ان سے عقیدت رکھتی ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب تیرے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا واسطہ، اہل بیت کرام کا واسطہ، اس کی اولاد اسے واپس کر دے، اس طرح ایک ماں کے دل کو چین آ جائے گا۔ اس سارے منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور حضور والا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سب سن رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود سے عشق الہی ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ماں کی طرف دیکھا اور کہا اے عورت تو سن رہی ہے میری بات، تیری بیٹی کا نام کیا تھا؟ اس نے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا حضور میری بیٹی کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نام سیدہ کائنات شہزادی کونین کی نسبت سے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ فاطمہ کا نام سن کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ اب تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھے گی، نام کی شان اور رتبائی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے پاس جا کر پکارا اے فاطمہ تجھے میری ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، باہر آ جا، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال اور روبدار آواز میں پکارا، دریا میں سے بچی کے دونوں ہاتھ باہر نکل آئے، اور ہر شخص نے یہ آواز اپنے کانوں سے سنی جب بچی نے کہا لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کو باہر نکال دیا، اس طرح اس بچی کو بچا لیا گیا۔ تو ناظرین میری آج کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔